مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین ہے، القاب صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت صدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا عائشہ کے نام سے بھی آپ کو خطاب فرمایا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، کنیت عرب والے رکھتے ہیں اولاد کی نسبت سے، تو اس لیے آپ کی کنیت بھی کوئی نہ تھی کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذرائے حسرت عرض کرنے لگیں، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر، جو آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مرہ بن کعب پر 8ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ مرہ بن کعب حضور کا بھی دادا ہے 8واں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو ہے وہ 8ویں پشت پہ وہی دادا بنتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مالک بن کنانہ پر 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ تو بہت سے مصنفین نے اور بہت سے علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا حساب لگایا۔ اس میں ایک دو روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی عمر 6 سال تھی جب آپ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور غیر مسلم لوگ اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دیکھو جی تمہارے پیغمبر کی عمر تو 50 سال تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال تھی، تو یہ جو 6 سال کی روایت ہے نا، یہ کوئی اتنا قابل توجہ روایت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو پہلی نسبت تھی نا، وہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے تھی۔ اس وقت حضرت جبیر ابن مطعم ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، حضرت خدیجہ 25 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ تو بعد میں جب حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ مغموم رہنے لگے اور اکیلے بھی تھے اور بیٹیاں بھی چھوٹی تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ وغیرہ، تو اس وقت مکے کی ایک عورت آئی، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کس سے؟ تو اس نے کہا 2 ہیں، ایک کماری ہے اور ایک ہے بیوہ۔ جو بیوہ ہے وہ سودا بنت زمعہ ہے، اور جو کماری ہے وہ آپ کے یار ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے، اس سے بات کرو۔ جب بات کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں چونکہ عرب کے معاشرے میں اس وقت یہ ماحول تھا کہ 2 بندے اگر منہ بولے بھائی بنے ہوئے ہیں تو اس کی اولاد وہ اپنی بھتیجی سمجھتا تھا اور اس سے شادی نہیں کرتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کا یارانہ اسلام سے پہلے کا تھا، تو جب یہ بات اس عورت نے کی ابو بکر صدیق سے، تو وہی عرب والا معاشرہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ان کی بھتیجی نہیں بنتی، حضور مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں۔
تو جب یہ بات انہوں نے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا وہ میرا دینی بھائی ہے، میرا خونی بھائی نہیں ہے، اس سے کہو کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے اگر وہ راضی ہے۔ تو پھر جب وہ دوبارہ ادھر سے اجازت ملی تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ پہلے ایسے کرو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ماں سے کہتی ہے کہ حضرت جبیر سے پوچھو۔ حضرت جبیر سے پوچھنے گئیں کہ تمہارے بیٹے سے نسبت تھی میری بیٹی کی، تو اب رشتہ حضور نبی کریم کو ہم نے دینا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبیر ابن مطعم کی جو بیوی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ اچھا ہے کہ ادھر اس کا رشتہ ہو جائے، کیونکہ یہ لڑکی تو پیدا ہوتے ہی مسلمان ہے، بلوغت سے پہلے، کیونکہ اس وقت اسلام آ گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا ہوتے ہی مسلمان تھی، بلوغت سے پہلے ہی مسلمان تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے بیٹے کا مذہب خراب کرے گی، وہ بت پرست ہے، تو یہ بت پرستی سے ہٹا لے گی اس کو اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف لگا لے گی، ان کو کہو کہ رشتہ کر لیں ادھر ہی، ہم نہیں کرتے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ کی پہلی نسبت ہوئی تھی تو وہ کیا اگر 6 سالہ آپ کی عمر تھی حضور کے ساتھ، تو وہ گویا کہ سال یا 2 سال کی تھی جو ادھر نسبت ہوئی، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر سے مصنفین نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ساری جمع تفریق کر کے المختصر یہ ہے کہ منگنی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 17 سال یا 19 سال تھی، اور رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 20 یا 22 سال تھی۔ اور آگے حدیث پاک ہے، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 22، بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3682، مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2438، مسند احمد میں اسی حدیث کا نمبر ہے 24188۔ حدیث کیا ہے؟ ان تمام کتب میں یہ حدیث پاک درج ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد نا، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا۔ یہ 3-4 کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ اٹھائیے۔ تو میں نے جب پردہ اٹھا کے دیکھا، جب میں نے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے حضرت عمر بن عاص کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں عرض گزار ہوا مردوں میں؟ فرمایا اس کا باپ ابو بکر صدیق۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، نمبر ہے 23، اور بخاری شریف میں نمبر ہے 4100، مسلم شریف میں یہی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 2384، یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 3885۔ یہ 4 کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ یہ محبت والی باتیں ہیں جو پیغمبر اکرم حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخوبی میں جان لیتا ہوں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو۔ فرماتی ہیں میں عرض گزار ہوئی کہ یہ بات آپ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، کوئی بات ہو نا قسم اٹھانے کی، تو تم کہتی ہو جب تم مجھ سے راضی ہو نا تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناخوش ہو نا تو پھر تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ وہ تو پردادا تھے نا صاحب کے۔ تو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو پھر تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ فرماتی ہیں کہ میں اس طرح ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گری اور عرض کرتی ہیں کہ عرض گزار ہوئیں کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نا، آپ کو تو نہیں۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ
بخاری شریف میں نمبر ہے 4930 اور صحیح حدیث پاک ہے، اور صحیح مسلم شریف میں یہی حدیث پاک نمبر ہے 2439۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مقام کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ تاریخ اسلام کی وہ پاکیزہ عالمہ فاضلہ ہستی ہیں جنہیں براہ راست بارگاہ مصطفی سے اکتساب فیض نصیب ہوا۔ آپ دین کے 2/3 علوم کی حقیقی وارثہ ہیں۔ علم انصاب میں کمال کی مہارت رکھنے والی ذہین فتین عالمہ، حضور علیہ السلام کی عائلی زندگی کی معتبر راویہ، امت کے دینی معاملات، معاشرت، تعلقات، گھریلو احوال کے بارے میں رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے والی عظیم فقیہ اسلام اور سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے والی سکہ محدثہ ہیں۔ کتب احادیث اور تاریخ اسلام کی سکہ کتابیں آپ کی سیرت، مقام و مرتبہ، علم و عمل اور دین کے معاملات میں آپ کی رائے، فتاوی اور فیصلوں سے بھری پڑی ہیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی عفت و عصمت کو سورہ نور میں بیان کیا گیا۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ کی ماں، ان پر یہ تہمت لگی کہ یہ کنواری تھی، بچہ کہاں سے آ گیا، تو بچہ پنگوڑے میں بولا اور بچے نے گواہی دی۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے یہ تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے عرش اولی سے قرآن مجید کی سورہ نور کے پورے 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر گواہ بنا کے پیش فرما دیے۔ تو پتہ چلا کہ جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی جو پنگوڑے میں تھا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو گواہی خود رب العالمین نے خود بیان فرمائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جب ہم نے کسی حدیث کی تصحیح کرانی ہوتی تھی تو ہم امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے کہ جناب یہ حدیث یوں ہے کہ یوں ہے، تو آپ فرماتی تھیں۔ تو اسی طرح آپ اسلام میں نا سب سے زیادہ روایتیں حضور سے ساری کتابوں میں جس کی مروی ہیں روایتیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد اسلام کے اندر سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں جس سے مروی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اور آپ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد ہے 2210۔ کسی صحابی سے 50 حدیثیں، کسی سے 10 حدیثیں، کسی سے 7 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو امت تک پیغمبر کا دین پہنچایا، 2210 حدیثیں حضور نبی کریم کی انہوں نے بیان فرمائی۔ اور سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ صدیقہ میں لکھا ہے کہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ صرف مسند احمد بن حنبل میں، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند احمد شریف، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات کی تعداد 2524 ہے۔ اگر سیاستہ میں مقرر روایات، یعنی بار بار کئی روایتیں آتی ہیں نا، اگر سیاستہ میں مقرر روایات حذف نہ کی جائیں، روایات عائشہ صدیقہ کی تعداد کچھ یوں ہے، سنیں ذرا۔ صحیح بخاری شریف میں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی حدیثیں ہیں ان کی تعداد 960 ہے، صحیح مسلم میں 761 ہے، سنن ابو داؤد میں 485 ہے، سنن نسائی میں 690 ہے، جامعہ سنن ترمذی میں 535 ہے، سنن ابن ماجہ میں 411 ہے، موطا امام مالک میں 141 ہے، اور مشکات المصابیح میں 553 ہے، سنن دارمی میں احادیث کی تعداد جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں وہ 200 ہے، مسند احمد میں جو حضرت عائشہ سے حدیثیں مروی ہیں وہ 2524 ہے، اور موطا امام محمد میں ان کی تعداد 80 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ام المومنین کے عظیم لقب سے ملقب بنت صدیق اکبر کی سیرت مبارکہ کے بے شمار گوشے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے 9 ایسی خصوصیات دی ہیں جو حضور کی 11 ازواج میں سے اور کسی کو نہیں ملی، مجھے ملی۔ 9 ایسی خصوصیات۔ نمبر 1، اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے میں چھپا کے دکھا دی، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف جبریل وہ ریشم کا ٹکڑا لے کر آیا
عرض کیا کھول لو، اس میں جس کی تصویر ہے اللہ حکم دے رہا ہے ان سے شادی فرماؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح حضور نے اللہ کے حکم سے فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ ہی کماری تھی۔ نمبر 3، حضور جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک اور مجھے خصوصیت نصیب ہے کہ عین آخری وقت عبداللہ ابن عمر اندر داخل ہوئے، بلکہ عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے، حضور نبی کریم ان کو دیکھ رہے ہیں، حضور کا آخری وقت ہے، وہ مسواک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ حضور کا دل کر رہا ہے مسواک کرنے کو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مسواک کرنی ہے؟ آپ نے اشارے سے سارا ایسے کیا، کیونکہ آپ کا بالکل آخری وقت جا رہا تھا، اشارے سے ایسے کیا، میں نے وہ مسواک لے کے آپ کو دی، جب وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے کہا کہ میں منہ میں چبا کے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اشارے سے۔ میں نے وہ مسواک اپنے منہ میں ڈالی، چبا کے نرم کی، نرم کر کے پھر حضور کی خدمت میں پیش کی، تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے وہ مسواک اپنے منہ میں ڈالی، آخری وقت حضور کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ بھی خصوصیت ہے ان کی۔ اور چوتھی خصوصیت، حضور کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں بنی، جہاں قیامت تک فرشتوں کا ہنجوم رہے گا۔ اس وقت گنبد خضرا جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جہاں وصال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ یہ جو گنبد خضرا ہے یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ کے بستر پر بھی وہی نازل ہو جاتی تھی۔ فرماتی ہیں اور کسی زوجہ کے پاس جب حضور ہوتے تھے اس وقت وہی نہیں آتی تھی، وہی آگے پیچھے آتی تھی، لیکن جب میرے بستر پہ آتے تھے تو میرے بستر پہ بھی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ اور نمبر 6، حضور کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ نمبر 7، قرآن پاک میں اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ نمبر 8، اللہ نے حضرت عائشہ کو پاک پیدا کیا اور پاک ہستی کے پاس رکھا۔ نمبر 9، اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت سے بری فرما کر مغفرت اور عزت والی روزی کا قرآن مجید میں وعدہ فرما لیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بڑا کردار ہے، اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ہے، صحابہ کرام کی استاد تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، ان ماؤں کی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔